ما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نوم ربیع الاول جسے یوم فرحت الزہرا یعنی جناب زہرا کی خوشی کا دن، مومنین کے اعمال کی قبولیت کا دن اور دشمنان اہل بیت کی موت کا دن اور جناب سیدہ کی بددعا کی قبولیت کا دن اور ساتھ ہی امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن اور پھر آنے والا دن یعنی 10 ربیع الاول کہ جو عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ والسلام علیہا کا دن ہے. ان تمام مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. کچھ موضوعات قبلہ نے بیان کیے اور پہلے بھی ہم نے یہی سوچا کہ مناسب یہی ہے کہ جو کچھ بیان ہو چکا ہے اسے بیان نہ کیا جائے. پہلے مرحلے میں ہم گفتگو کریں اس عنوان سے کہ 9 ربیع الاول کی مناسبتیں کیا ہیں. تو سب سے پہلے توجہ دلائیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک جشن کا اور خوشی کا دن ہے. اس دن کو قدیم الایام سے یعنی بڑے سابقہ ایام سے اسے عید الزہرا کہا گیا، یوم فرحت الزہرا کہا گیا کہ زہرا کی خوشی کا دن. روایات میں نقل ہوا کہ 10 ربیع الاول کیونکہ جناب ختمی مرتبہ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عقد کا دن ہے تو جناب سیدہ خوشی مناتی تھیں. تو تدریجاً ان مناسبتوں کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈسکس بھی کریں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے. صاحب جواہر نے اور صاحب عروۃ الوثقیٰ نے کل کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ غسل مستحب ہے. اسی طریقے سے علماء کرام نے مختلف روایات سے نتیجہ نکالتے ہوئے اس جانب توجہ دلائی کہ اس دن خوشی منائی جائے. شیعوں کے لیے خوشی کا دن ہے. اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں اور لباس میں وسعت کریں، خوشبو کا استعمال کریں. ایک روایت نقل ہوئی جناب احمد ابن اسحاق سے. جناب احمد ابن اسحاق نمائندے ہیں قم میں، نمائندے تھے قم میں امام حسن عسکری علیہ السلام. دو مومنین کے درمیان گفتگو ہوئی کہ 9 ربیع الاول آیا خوشی کا دن ہے یا نہیں ہے. تو وہ دونوں گئے جناب حضرت احمد ابن اسحاق سے ملنے کے لیے. تو ان کی خادمہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ وہ اس وقت اعمال عید میں مصروف ہیں. تو پہلا جواب تو انہیں یہیں سے ملا کہ واقعا کوئی خوشی کا دن ہے یا نہیں ہے. تو انہیں تعجب ہوا اور جب جناب حضرت احمد ابن اسحاق آئے تو کیا دیکھا کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ ایک لونگ باندھے ہوئے ہوئے اور ایک چادر. انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی ابھی غسل کر کے نکلا ہوں. کون سا غسل؟ 9 ربیع الاول کا مستحب غسل کر کے نکلا ہوں. تو انہوں نے سوال کیا کہ ہماری بحث اسی پہ ہو رہی تھی، کیا یہ خوشی کا دن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ خوشی کا دن ہے. اور میں گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں تو میں نے کیا دیکھا کہ امام کے ارد گرد اچھے کھانے ہیں
اور خوشبو کو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جو بخور کا طریقہ ہوتا ہے عرب دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے لوبان ڈالتے ہیں، تو امام خوشبو سے محفل کو معطر فرما رہے ہیں. تو میں نے سوال کیا کہ آج امام کیا دن ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آج ہمارے شیعوں کی خوشی کا دن ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جناب حذیفہ یمانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ مولا امیر المؤمنین و امام حسن امام حسین موجود ہیں اور یہ سب مل کے کھانا کھا رہے ہیں. اور اشرف الانبیاء نے امام حسن امام حسین کو اور خود جناب حذیفہ یمانی اور مولا امیر المؤمنین سے فرمایا کھاؤ. اور پھر امام حسن امام حسین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج تمہاری ماں کی دعا بد دعا کی قبولیت کا دن ہے، تم لوگوں کے دشمن کی موت کا دن ہے. البتہ اس روایت میں صرف ایک جملے پہ بعض دفعہ ڈسکشن کیا جاتا ہے اور وہ جملہ ہے رفع القلم، کہ کیا اس رفع القلم سے مراد یہ ہے کہ اس دن جو چاہے کرو، کیونکہ رفع القلم کے معنی ہوتے ہیں لکھا نہیں جائے گا کچھ. تو یہاں پر جو علماء مراد دیتے ہیں کہ رفع القلم سے ہمیشہ یہ کیوں معنی لیے جائیں کہ جو چاہے گناہ کرو، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے اور صرف اسی ایک جملے کے تحت گفتگو کی جاتی ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. لہذا بعض علماء کہتے ہیں رفع القلم سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ نادانستہ طور پہ ہو جائیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا، یا یہ کہ اس دن توبہ جلدی قبول ہوگی. تو یہ تو ہے ایک روایت میں ذکر، اور اس روایت کو کہا جاتا ہے جناب احمد ابن اسحاق قمی سے منسوب روایت. اب اگر تدریجاً صدیوں اور سالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نوم ربیع الاول کی مناسبت کو دیکھا جائے تو ایک مناسبت کہ جس کا ذکر ہم نے کیا وہ ہے قاتل امام حسین کے قتل کا دن ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں ڈسکشن ہے کہ اس دن عمر سعد قتل ہوا یا اس کا سر مدینے پہنچا، یا یہ کہ سر پہنچا ابن زیاد کا، یا یہ کہ دونوں کا سر پہنچا. بس ابن زیاد کا سر پہنچا اس دن نہوم ربیع کا دن تھا. تو یہ روایات مختلف ہیں. پھر یہ کتنے سر پہنچے یہ روایات بھی مختلف ہیں. تو اب اگر آپ کوئی ایک روایت سنیں تو دوسرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، دوسری سنیں تو پہلے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مختلف روایات ہیں. اب جو یہاں سب سے زیادہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے خود ہمارے مومنین بھی ڈرتے ہیں اور بعض وہ افراد کے نام کے ایک ہونے کی وجہ سے وہ ایشو بناتے ہیں، اور وہ مسئلہ آ جاتا ہے کس کا؟ عمر ابن سعد کا. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ خوشی مناتے ہو عمر ابن خطاب کے قتل. گو کہ بعض جگہ نہوم ربیع کی تاریخ بیان ہوئی، لیکن جو مصدقہ قول ہے وہ ہے 26 ذی الحج یا زیادہ سے زیادہ 29 ذی الحج. اور ان کے قتل کا تعلق بظاہر جو ہے اگر تاریخی کتابوں سے دیکھا جائے سوائے ایک آدھ قول کے کہیں بھی نہوم ربیع سے نہیں، ربیع الاول سے نہیں ملتا، مگر یہ کہ نام ایک ہے. تو یہاں پر ضروری ہے کہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن سعد کو الگ الگ پہچانا جائے اور ہم ان کو پہچانوائیں کہ یہ الگ موضوع ہے، وہ الگ موضوع ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس عمر ابن سعد ابن ابی وقاص پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں وہ ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک ٹیکنیکلی اعتبار سے کیا ہے؟ تابعی ہے. تابعی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل من لقا رسول اللہ مسلما، کہ ہر وہ شخص کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کہ وہ مسلم تھا، فہو صحابی، وہ صحابی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ وہ دین کی اتھارٹی بن گیا. یہ سب سے عام ڈیفینیشن ہے ان کی، کہ جسے مذاق میں کہتے ہیں
کہ کیا کوئی دنیا میں مانے گا کہ پرسٹن یونیورسٹی میں جس نے بھی چاہے 1 منٹ کے لیے، چاہے 10 منٹ کے لیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ کوک ہو، چاہے وہ کوئی میکینک ہو، اگر اس نے پرسٹن یونیورسٹی میں ایک دفعہ بھی آئنسٹائن کو دیکھ لیا تو وہ فزکس کی اتھارٹی بن گیا؟ پاسبل ہے؟ بس یہ کیسے پاسبل ہو گیا؟ جس نے بھی رسول اللہ کو ایک دفعہ دیکھ لیا وہ کیا بن گیا؟ دین کی اتھارٹی بن گیا. اور کیا بن گیا؟ پھر جعلی روایتیں بنا دی گئیں. صحابی کلہم عدول، کہ تمام صحابی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابی جو ہیں کیا ہیں؟ ہدایت کے ستارے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، تم نے جس سے بھی، جس کی بھی اتباع کر لی، ہدایت پا گئے. صحابہ کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ جنہوں نے رسول کو دیکھ لیا وہ تو صحابی ہو گئے، اور جنہوں نے صحابی کو دیکھ لیا وہ کیا ہو گئے؟ تابعی ہو گئے، اور جنہوں نے تابعی کو دیکھ لیا وہ تبع تابعی ہو گئے. اور یہ سب کے سب اتھارٹی بن رہے ہیں. انہی اتھارٹی میں سے ایک اتھارٹی کون ہے؟ قاتل امام حسین عمر بن سعد بن ابی وقاص، کیونکہ وہ بیٹا تھا سعد بن ابی وقاص کا. یہ ہیں بنیادیں بعض مذاہب اسلامی کی. اسی طرح سے قاتلان امام حسین میں سے محمد ابن اشعث اور اس کی بہن قاتل امام حسن جعدہ بنت اشعث، یہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں کس کے؟ اشعث بن قیس قندی کے. اور بھانجا اور بھانجی یہ کس کے؟ خلیفہ اول کے. بس کیونکہ اشعث بن قیس صحابی ہے تو ٹیکنیکلی اعتبار سے محمد ابن اشعث کیا ہوا؟ تابعی، کہ جو قاتلان امام حسین میں سے. جعدہ بنت اشعث کیا ہوئی ٹیکنیکل اعتبار سے؟ تابعیہ ہوئی، کہ جو قاتلہ نواسہ رسول. تو سب سے پہلے توجہ رہے کہ جس چیز کو ایشو بنایا جاتا ہے ہمارے خلاف، جب ہم لعنت بھیجتے ہیں عمر سعد پر تو فرق ہے دونوں کے درمیان. البتہ کچھ گفتگو خلیفہ دوم کے قتل کے عنوان سے بھی ہو کہ انہیں قتل کیا گیا تھا ذی الحجہ میں، اور وہ جو ان کا قتل تھا کوئی اسلام اور مسلمین کے لیے نہیں تھا. ان کا جو قاتل تھا وہ ابو لولو تھا. ابو لؤلؤ کے معنی ہوتے ہیں موتی. لؤلؤ کے معنی ہوتے ہیں مروارید یا پرل. لؤلؤ تھا اس شخص کی بیٹی کا نام. نام کیا تھا ان صاحب کا؟ تو عربی میں کہا جاتا ہے فیروز، لیکن اصلی نام ان کا فارسی میں کیا تھا موصوف کا؟ پیروز. پیروز نہاوندی. اب کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتا تو پے کی جگہ کیا آ گیا؟ فے. اور عرب پھر پڑھتے ہیں اس کو فیروز نہاوندی. فیروز نہاوندی کا جو کنیت تھی وہ بیٹی کی وجہ سے تھی ابو لؤلؤ. یہ غلام تھا کس کا؟ مغیرہ بن شعبہ کا، کہ جو خلیفہ دوم کے زمانے میں گورنر تھا. کہاں کا؟ کوفے کا. ابو لؤلؤ نہاون سے گرفتار ہوا، عیسائیوں کے ہاتھوں، رومن امپائر کے ہاتھ چڑھا، پھر بعد میں یہ غلام بنا مسلمانوں کا. تو یہ آ گیا مدینے میں، معذرت کوفے میں. اب اس جانب توجہ رہے کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. البتہ عجیب بات یہ ہے کہ اس آدمی کو تو بڑے آرام سے مجوسی کہا جائے، اور عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں بعض ان کے وہابی علماء یہ کہیں کہ بالآخر مسلمان تھا، نیت اچھی تھی. اللہ اس کی نیت کیوں سے جزا دے گا؟ یہاں پر اس کی نیت خراب تھی، وہاں پر اس کی نیت اچھی تھی. یہ بہت اہل بیت کا جلوہ ہے. لہذا ابو لولو سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا. لیکن اتنی بات واضح ہے کہ وہ مدینے میں آتا تھا، اور مدینے میں اس زمانے میں مسلمانوں کا رہنا ممنوع تھا. بس بظاہر تو وہ مسلمان تھا، خود انہی کے قواعد کے حساب سے خلیفہ کا اعلان تھا کہ مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا وہاں، اور وہ رہتا تھا. پھر یہ کہ وہ نماز جماعت میں بھی جاتا تھا. تو زیادہ زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ جی منافق ہوگا. منافق تو عالم اسلام میں بہت تھے.
مثال کے طور پر آخر زمانے کا سورہ ہے سورہ برات، اور اس میں اشرف الانبیاء کو واضح خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے اور انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے میرے حبیب تمہارے ارد گرد جو یہ آراب ہیں، جو بدو ہیں، جو دیہاتی ہیں، ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق میں بڑے شدید ہیں، بڑے مجے ہوئے ہوئے ہیں، بڑے پالش قسم کے منافق ہیں۔ اب یہ آخر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشرف الانبیاء کو خبر دے رہا ہے منافقوں کے بارے میں، لیکن جیسے ہی اشرف الانبیاء دنیا سے کہیں کیا ہو گیا؟ جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھا وہ صحابی ہو گیا، اور ہر صحابی عادل ہو گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بدوؤں میں مدینے کے ارد گرد بھی منافق ہیں، اور خود مدینے میں منافق ہیں جو بڑے مزے میں ہیں، لیکن اشرف الانبیاء کی دنیا سے جاتے ہی سب کے سب کیا ہو گئے؟ سب کے سب اتنے اچھے ہو گئے، اتنے الفا اور اعلیٰ ہو گئے کہ کسی کی بھی آپ افتتاح کر لیں جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں کوئی غرض نہیں کہ ابو لولو کیا تھا اور کیا نہیں تھا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ابو لولو کا اختلاف تھا خلیفہ دوم سے تھا، وہ تھا مغیرہ ابن شعبہ کی وجہ سے۔ مغیرہ ابن شعبہ ابو لولو سے بہت پیسے مانگتا تھا، اس پیسے کے بھی فگر بیان ہوئے، اس سے بھی ہمیں کوئی مطلب نہیں کتنے مانگتا تھا۔ یہ اصل میں چکی بنانے کا بھی ماہر تھا، اور رنگ و روغن کا بھی ماہر تھا، اور اچھا ٹیکنیکل قسم کا کارپینٹر تھا، اور باقاعدہ مغیرہ ابن شعبہ نے اجازت لی اسے کوفے میں لا کے رکھا جائے، جبکہ کوفے میں عربوں کا رہنا ممنوع تھا۔ اور بعد میں مغیرہ ابن شعبہ نے اس پر کہا کہ تم اتنا کماتے ہو، مجھے اتنے دیا کرو، اور یہ ابو لولو کے لیے مشکل کام تھا۔ اب جب مغیرہ ابن شعبہ نے خلیفہ سے کہا کہ اس کو بڑے ہنر آتے ہیں، اس کو مدینے میں بلائیں، اس کے معنی ہے کہ مسلمان ہی ہوگا بلاخر، یا یہ کہ ظاہر ہے جیسے کہ اور منافق تھے کہ یہ اندر سے کافر ہوگا اور بظاہر مسلمان ہوگا، ایسے بہت سارے لوگ تھے۔ اور بھیجا کیوں؟ کہ یہ مسلمانوں کو کچھ سکھائے ٹیکنالوجی وغیرہ۔ لہذا یہ مدینے پہنچا، اور اس نے مغیرہ ابن شعبہ کے ظلم کا ذکر کیا کہ یہ مجھ سے بہت پیسے مانگتا ہے۔ خلیفہ نے مغیرہ ابن شعبہ کا پارٹ لیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا، یہاں سے ایک بغض ڈیولپ ہوا، اور یہ چیز سبب بنی کہ اس نے خلیفہ کو قتل کر دیا۔ اصل تھا مسئلہ یہ۔ اب اس سے بھی ہمیں مطلب نہیں کہ وہ کون تھا، کیا نہیں، لیکن آپ کو توجہ دلائیں گے کہ جو آج کہا جاتا ہے اسلام 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 میں دہشت گردی نہیں، اسلام میں دہشت گردی نہیں، تو اتنی بات واضح ہے کہ اسلام واقعی محمدی میں کہ جو بعد میں علوی جلوے کے ساتھ ظاہر ہوا، اس میں تو دہشت گردی نہیں ہے۔ اسلام محمدی عربی میں دہشت گردی نہیں ہے، لیکن اسلام کی بہت ساری صورتیں وہاں پر دہشت گردی ہے بھی اور تھی بھی۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہے، کیسے دین نہیں ہے؟ سارے دہشت گرد بالآخر کسی ایک مکتبہ فکر کے ہیں۔ طالبان کون ہے بالآخر؟ شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں؟ پتہ نہیں، شیعہ نہیں۔ القاعدہ کون ہے؟ بوکو حرام کون ہے؟ IS کون ہے؟ النصرہ کون ہے؟ چیچینیا میں اسکول کو ڈائنامائٹ سے اڑانے والے اور تقریباً 183 بچوں کو ڈائنامائٹ سے قتل کرنے والے یہ ریاض الصالحین کون تھے؟ بالآخر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو یہ تصور کہ جی یہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن ہاں اسلام واقعی نہیں ہے کہ جو اسلام واقعی ہے محمدی اور علوی ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اسلام واقعی اور اسلام غیر واقعی میں فرق تو ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو بیان کریں۔ جو کچھ اہل بیت سے ملا وہ واقعی ہے، جو کچھ اہل بیت سے نہیں ملا وہ جعلی ہے، بلکہ بلا شک اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ جس طرح سے آج بے قصوروں کو مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مسلمان نہیں ہے اور واقعا مسلمان نہیں ہے، عیناً تقریباً یہی کام کیا کس نے؟ خلیفہ دوم کے قتل کے بعد ان کے ایک بیٹے کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر، ایک تھے عبداللہ ابن عمر اور ایک تھے عبید اللہ ابن عمر۔ عبید اللہ ابن عمر نے جب یہ کام ابو لولو نے انجام دیا تو لوگوں نے گھیرا، ابو لولو کو قتل کر دیا۔ اب یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ ایران میں ابو لولو کی قبر ہے، وہ بڑا بعید ہے، ممکن ہے کوئی اور فیروز ہو اور بعض لوگوں نے اس کی قبر کو وہ سمجھ لیا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ شیعوں کی جو پاور وہاں پر آئی ہے ایران میں، وہ تقریباً علامہ ہلی کے بعد خدا بندے کے زمانے میں آئی ہے، 7ویں 8ویں ہجری میں۔ اگر یہ قبر وہاں پر تھی ابو لولو کی، کہ جو بعید ہے کہ وہاں پر ہو،
کیونکہ تمام تواریخ میں یہ ہے کہ ابو لؤلؤ کو خلیفہ کے قتل کے بعد لوگوں نے قتل کر دیا، یا بعض جگہ بیان ہوا خود اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا. اب وہ کیسے ایران پہنچ جائے گی لاش، ظاہر کوئی تک نہیں بنتی. اور اس زمانے میں ظاہر کوئی شیعہ حکومت نہیں تھی. اب اگر وہاں پر ابو لؤلؤ کی قبر ہے تو اس زمانے میں تو خود اہل سنت کی حکومت تھی وہاں پہ. لیکن یہ بعید ہے کہ ایران میں کہا جائے کہ ابو لؤلؤ کی قبر ہے. جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ عبید اللہ ابن عمر نے اپنے والد کے انتقام کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے 2 اور ایرانیوں کو مارا. ایک کا نام تھا ہرمزان اور ایک کا نام تھا جفینہ. اور مولا امیر المومنین نے اور اصحاب نے ڈسکس کیا کہ ابو لؤلؤ تو قاتل تھا، ان کو کیوں مارا تم نے، کس جرم میں مارا؟ اب یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جی عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کہا تھا کہ میں نے ابو لؤلؤ کو ان دونوں کے ساتھ ایک جگہ کل گھومتے ہوئے دیکھا تھا. یعنی جس کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھو اسے قتل کر دو، یہ دین ہے. چلے جی یہاں کا مسئلہ تو الگ ہو گیا. لیکن جو سب سے زیادہ عجیب بات ہے اور تمام کتب اسلامی تاریخ اسلامی میں بیان ہوئی کہ عبید اللہ ابن عمر نے اپنے والد کے قتل کے جرم میں ابو لؤلؤ مار دیا گیا، ان 2 کو مارا. چلیں یہ بھی الگ موضوع. لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ خود فیروز کی بیوی کو قتل کیا. کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ قاتل کی بیوی کو قتل کیا جائے؟ اور نہ فقط فیروز کی بیوی کو قتل کیا بلکہ لؤلؤ کو، یعنی جو فیروز کی بیٹی تھی، اور بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ وہ نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، 7-8 سال کی بچی تھی، اس بچی کو قتل کر دیا. مولا امیر المومنین نے احتجاج کیا تیسرے خلیفہ سے کہ اس کا قصاص لیا جائے عبید اللہ ابن عمر سے. انہوں نے نہیں لیا قصاص. یہاں تک کہ جب مولا امیر المومنین کے پاس خلافت آئی تو عبید اللہ ابن عمر بھاگ گیا، معاویہ کے پاس چلا گیا، پھر جنگ صفین میں مارا گیا. اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بچوں تک کو قتل کرنا جو ہے اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے یہاں تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کی اگر تانے بانے آپ کو دیکھ رہے تو آپ کو جانا ہوگا اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد جو حالات بدلے. میں ہمیشہ چیز بیان کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اشرف الانبیاء کے بعد حالات کیا ہوئے، تو بہت ہی واضح بیان کیا جائے کہ اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمان 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. امت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی. اصحاب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے. کن 2 حصوں میں؟ پرو اہل البیت اور اینٹی اہل البیت. اصل گیم یہاں کا یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے ہم اصحاب کو نہیں مانتے، ہاں ہم ان اصحاب کو مانتے ہیں جنہوں نے بعد رسول اللہ اہل بیت کا ساتھ دیا. بالکل کلیئر بات. یہ جو ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب کو مانتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں. وہ تمام اصحاب کو نہیں مانتے، وہ ان اصحاب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں کہ جو اینٹی اہل البیت تھے. کیا وجہ ہے کہ سپہ صحابہ خاموش تھی؟ حجر بن ادے یا حجر بن عدی کی قبر جو نصرہ فرنٹ اور ISI نے شام میں کھودی، کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ ان کی قبر کو کھودا گیا. ایک قول یہ ہے کہ لاش کو نکال کے کہیں منتقل کر دیا، ایک قول یہ ہے کہ وہ لوگ قبر تک نہیں پہنچ پائے، لیکن بالآخر ان کی قبر کو منفجر بھی کیا، دھماکے سے ختم بھی کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں صحابہ کا شور مچانے والوں کو حجر بن عدی کی قبر کا اور ان کی قبر کی توہین کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وجہ کیا تھی کہ حجر بن عدی کو قتل کروایا تھا معاویہ نے، اور قید کروا کے بھیجا تھا کس نے؟ عبید اللہ. قید کروا کے بھیجا تھا زیاد ابن ابی نے. ایک بڑا اچھا جملہ ہے، کچھ دن پہلے عرب ٹی وی پہ ایک عرب اسکالر جو خود غیر شیعہ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ عجیب سی منطق ہے کہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا سیدنا معاویہ ابن ابو سفیان نے. وجہ یہ تھی کہ سیدنا معاویہ ابن ابو سفیان جو ہے انہوں نے حکم دیا تھا سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دینے کا، اور حجر بن عدی سیدنا حجر بن عدی جو ہے وہ مخالف تھے. کیا بات ہے، جو گالیاں دے رہا ہے اس کو بھی رضی اللہ، جس پہ گالیاں پڑ رہی ہیں اس پہ بھی رضی اللہ، جو گالیوں سے روک رہا ہے اس پہ بھی رضی اللہ، پھر اس کو قتل کیا جا رہا ہے یہ بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. تو بعد رسول اللہ اہل بیت کے خلاف ایک مارکا شروع ہوا. کہا جا سکتا ہے کہ امت ڈیوائیڈ ہو گئی، پرو اہل البیت اینڈ اہل البیت.
تو یہ تو ایک مناسبت کہ جس کا کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو وہ بھیجتے اس 9 ربیع الاول کو کس پر؟ قاتل امام حسین۔ اب یہ کہ وہ 67 ہجری میں قتل ہوا یا یہ کہ اس کا سر پہنچا، مختلف اخبار، لیکن ہاں اسی طرح سے ہے کہ عبید اللہ، اسی طرح سے ہے کہ ابن زیاد کا جو ہے وہ سر پہنچا کہاں پر؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، عبید اللہ ابن زیاد کا معاملہ، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب ایک ڈسکس کیا جاتا ہے عام طور پہ جناب مختار کے بارے میں، بڑی تیزی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب مختار پہ جو ہے نا بڑے آرام سے لعنتیں بھیج دی جاتی ہیں۔ کہاں پر؟ دشمنان اہل بیت کے گروہ میں۔ اور اگر کہا جائے کہ بالآخر جب ہم لعنتیں بھیجتے ہیں کسی پہ تو آپ کہتے ہیں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس پہ لعنت جائز نہیں ہے، تو مختار بھی جائز کیسے ہوگی؟ اچھا یزید جو ہے بالآخر مسلمان تھا، لہذا کیا فرماتے ہیں بعض لوگ کہ لعنت نہ بھیجی جائے۔ اچھا تو مختار بالآخر مسلمان نہیں تھے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یزید نے آل رسول کو قتل کیا، لہذا وہ لعنت کے قابل نہیں ہے۔ مختار نے کیونکہ آل رسول کا انتقام لیا، وہ لعنت کے قابل ہے۔ اتنی سی بات۔ اور قاتلان امام حسین میں جو اتنے اصحاب کے بچے تھے اور تابعی تھے انہیں قتل کیا، لہذا کیا ہوا؟ اسے اس پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، کس پہ؟ جناب مختار پہ۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بہترین پالیسی جو امام زین العابدین علیہ السلام نے، صلوات پڑھیں پر محمد سوال کیا گیا جناب مختار کی تحریک کا۔ ابھی جناب مختار کی تحریک جو ہے 66 میں ابھری ہے، اس سے پہلے تبابین کی تحریک اٹھی، مختلف لوگ اٹھے اور مارے گئے، لیکن فائنلی جناب مختار اٹھے 66 میں۔ اور جب سوال کیا گیا امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور سوال کرنے والے کون تھے؟ جناب محمد حنفیہ۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ائمہ کی پالیسی یہ تھی کہ امت کو ظاہر بچانا ہے، تو بعض احکام امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان کے بجائے محمد حنفیہ کی زبان سے صادر ہو رہے تھے۔ اب جب جناب محمد حنفیہ نے پوچھا امام سے، یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کیا مختار نے وہ امام زین العابدین سے نہیں پوچھا، محمد حنفیہ سے پوچھا، جبکہ جو محمد حنفیہ نے جو کچھ کہا وہ امام سے پوچھ کے کہا۔ لہذا روایت میں امام نے جو قانون بیان کیا ہے جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور وہ بہترین قانون بیان کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت لوجب علی الناس موازرته، اگر ایک زنجبار کا سیاہ غلام بھی ہماری حمایت میں اٹھے تو عوام پر واجب ہے کہ اس کا ساتھ دیں۔ کیا مراد؟ کہ اگر اس وقت ہمارے انتخاب کے لیے مختار اٹھ رہا ہے، ساتھ دیں۔ اور پھر فرمایا قد بلیتک یا قد بلیتک علی ھذا الامر فصنع ما شئت، اے چچا میں آپ کو اس امور میں پورا اختیار دیتا ہوں، جو چاہے آپ کریں۔ اب یہاں سے جو احکام صادر ہوتے تھے وہ جناب محمد حنفیہ کے ذریعے سے مختار تک پہنچتے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور ان کے بعد جناب امام محمد باقر علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد تمام ائمہ نے جب بھی ذکر کیا ہے جناب مختار کا تو ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہمیشہ۔ جناب مختار اور ان کے ساتھیوں کے درجات کی بلندی کے لیے 5 دفعہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام فرماتے ہیں جناب مختار کے بارے میں جزاہ اللہ خیر الجزاء فقد ادرک ثارانا، کہ مختار کو خداوند تبارک و تعالی بہترین جزا عطا فرمائے کہ اس نے ہمارا انتقام لیا۔ ووجب حقه على كل ولد عبد المطلب بن ہاشم،
عبد المطلب بن ہاشم کی نسل پر واجب ہے اس کا حق ادا کریں. سبحان اللہ. اسی طرح سے اور بعض جگہ پر امام نے ان کے لیے دعائیں فرمائی کہ جو جناب مختار کے قیام کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخ میں جناب مختار کردار کو بڑا خراب کیا گیا اور وجہ یہ ہے کہ یزید جیسوں کا دفاع کیا جا رہا ہے, جناب مختار جیسوں کی مخالفت کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ یزید دشمن اہل بیت لہذا دفاع کیا جا رہا ہے, مختار محب اہل بیت لہذا سب کچھ کہا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب یہ جب سر پہنچے تو بعض جگہ بیان ہوا کہ اب آپ تصور کریں کہ 61 میں امام کی شہادت ہوئی ہے اور 66 یا 7 میں یہ سر پہنچے, اور اس دوران اہل بیت کے درمیان صرف عزاداری ہوتی تھی, گریہ ہوتا تھا. اور جب یہ سر آئے ہیں یا یہ کہ جب خبر ہوئی باز کی تو امام نے اس دن تبسم فرمایا اور یہ سوگ کا سلسلہ ختم ہوا. اسی طرح تاریخ میں تفصیل سے بیان ہوا اور اس سے جناب مختار کے کام کی تائید ہوتی ہے کہ جب مختلف افراد کو قتل کیا جا رہا تھا تو امام نے سوال کیا کچھ کوفے سے آنے والوں سے کہ حرملہ کا کیا ہوا, کہ مراد کیا ہے کہ اگر امام فیور میں نہ ہوتے لوگوں کے مارے جانے کے تو کیوں پوچھتے حرملہ کا کیا ہوا. اور جب انہوں نے کہا کہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا تو امام نے فرمایا اللہم ازقہ حر الحدید, اللہم ازقہ حر الحدید, اللہم ازقہ حر النار. یا اللہ تو اسے لوہے کی سخت جو تیز دھار اور سختی ہے یا چبن ہے یا جو اس کا عذاب ہے وہ چکا. یا اللہ تو اس کو لوہے کا عذاب چکا. یا اللہ تو اسے آگ کا عذاب چکا. اب جب یہ پہنچے اور کہتے ہیں یہ صاحب کہ میں ملا کچھ دن کے بعد جا کے مختار سے, اور مختار نے کہا بھی کہ تم کہاں تھے. اسی دوران پتا چلا کہ جب ہم باہر تھے تو ایک دم سے پتا چلا کہ جی حرملہ کو پکڑ لیا, اور جیسے ہی حرملہ کو پکڑا تو جناب مختار نے حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹو, دونوں ہاتھ کاٹو, دونوں پاؤں کاٹو اور اسے جلا دو. جیسے یہ سب کچھ ہوا تو یہ فرماتے ہیں سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ تم نے صحیح کہا, لیکن ابھی کیوں کہا. اور ایک گھوڑوں پہ سوار تھے اور جیسے ہی بتایا جناب مختار کو کہ میں ابھی آ رہا ہوں, اور مجھ سے امام زین العابدین نے میرے سامنے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اسے لوہے کا عذاب اور آگ کا عذاب چکا. تو جیسے ہی مختار نے سنا تو وہ گھوڑے سے اترا اور کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے سے علی ابن الحسین کی دعا کو قبول کروایا. سلام علیکم محمد. جناب مختار کا ذکر ضروری ہے کیونکہ ان کا اہل بیت پہ ایک حق ہے, اور دوسری جانب سے ان کو بہت ہی برا کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کی. یہ تو تھی ایک یہ مناسبت ہے. اب جو ایک مناسبت ہے, اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ان مناسبتوں کا تعلق الگ الگ صدیوں سے ہے, معذرت الگ الگ سالوں سے ہے. یہ جو ہم نے مناسبت بیان کی اس کا تعلق 67 یا 66 سے ہے, لیکن ایک اور مناسبت ہے, اس مناسبت کا تعلق ہے 260 ہجری سے, یعنی امام زمان علیہ السلام کی امامت سے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے, یعنی 260 ہجری کی جو 9 ربیع الاول تھی, اور شہادت امام حسن عسکری کا جو اگلا دن تھا وہ پہلا دن تھا امام زمان علیہ السلام کی امامت کا. یہ مختلف مناسبتیں ہیں. اب اس دوران توجہ دلائیں کہ آج امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے طلوع آفتاب کے حوالے سے, یعنی پہلا سورج. نہم کا مانا جائے گا جو امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا سورج, لیکن اگر دن دیکھا جائے تو ان کی امامت کا کون سا ہے, گھنٹہ دیکھا جائے تو کون سا ہے, تو کہا جائے گا وہ 8 ربیع الاول ہے. جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے, امام زمان علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے, لیکن جو پہلا سورج نکلا, جو پہلا دن تھا وہ 9 ربیع الاول تھا.
اب ایک ڈسکشن ہے کہ جو کل کی گفتگو سے ملائیں کہ اس دور میں جو اہم ترین کام انجام دیا وہ جناب حضرت حدیث خاتون نے انجام دیا اور امت کی توجہ امام زمان کی جانب پہ دلائی اور ان کے نائبین خاص کی جانب پہ دلائی، اور اس پورے نیٹ ورک کو جناب حدیث خاتون نے یعنی امام زمان علیہ السلام کی دادی نے منظم فرمایا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کی ابتدا کیا ہے؟ تو دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اسی وقت سے غیبت صغریٰ تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد سے جو ہے وہ غیبت صغریٰ شروع ہوئی۔ تو جناب علامہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ان کی غیبت تو ولادت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی کیونکہ لوگوں کے سامنے نہیں تھے۔ اب اگر ولادت سے غیبت کو مانا جائے تو وہ بن جاتے 75 ایئر، اور اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے مانا جائے تو وہ بن جاتے 69 ایئر۔ یہ ایک واضح فرق ہے، بس کون سا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے غیبت صغریٰ کا، یہ ایک ڈسکشن ہے۔ اب غیبت صغریٰ ختم کہاں پہ ہوئی اور غیبت کبریٰ شروع کہاں سے ہوئی؟ تو جو بعض کیلنڈر ہمارے یہاں چل رہے ہیں ان میں غلط تاریخ ہے 10 شوال، یہ بالکل غلط ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا اختتام ہوا 15 شعبان 329 ہجری کہ جب ان کے چوتھے نائب جناب حضرت علی بن محمد سمری کی وفات ہوئی۔ جیسے ہی وفات ہوئی غیبت صغریٰ ختم ہو گئی اور فوراً غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، اور تاریخ کیا تھی؟ 15 شعبان 329 ہجری۔ لہٰذا یہ کہنا کہ 10 شوال تو یہ املا کی غلطیاں ہیں۔ ابھی کس طرح کی غلطیاں ہوئی، کیا ہوا؟ تو یہ اگر بورڈ ہوتا سمجھاتے تھے، کیونکہ اردو میں جس کو ہم عربی میں 10 لکھتے ہیں وہ در حقیقت 10 ہوتا ہے ایک اور ڈاٹ، نہ کہ سرکل، اور 15 جو عربی میں لکھا جاتا ہے وہ ایک اور ایک سرکل ہوتا ہے، سرکل جو ہے وہ 5 ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ غلطی یہ ہوئی لوگوں سے کہ اس 15 کو 10 سمجھ کے پھر یہ ذہن میں آیا ہوگا کہ 15 شعبان تو نہیں ہو سکتی، وہ شوال ہوگی۔ یہ کاتب سے کچھ غلطیاں ہوئیں یا اس نے اپنے سوچ پہ کام لیا، لہذا یہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں 15 شوال غیبت کبریٰ کی تاریخ مشہور ہو گئی ہے، اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ غیبت کبریٰ کی ابتدا بھی 15 شعبان 329 وفات حضرت علی بن محمد سمری سے شروع ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب امام زمان علیہ السلام کی امامت کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور آپ ہی انتقام لیں گے تمام معصومین کے خون کا، لہذا یہ امامت خود جناب سیدہ کی خوشی کا سبب ہے، اور ایک توجہ جو کی جاتی ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عید الزہرا، اور ایک وجہ کیا ہے کہ اس روایت احمد ابن اسحاق میں نقل ہوا یوم فرحت الزہرا، زہرا کی خوشی کا دن۔ 10 ربیع الاول کے حوالے سے ڈسکس کریں کہ عالم اسلام میں بڑا شور ہے کہ جی شادی مستحب ہے، کس دن، کس مہینے میں؟ شوال کے مہینے میں۔ وجہ کیا بیان ہوتی ہے کہ اشرف الانبیاء کا نکاح ہوا حضرت عائشہ کے ساتھ، بس شادی مستحب ہے کس میں؟ شوال میں۔ تو کہا جائے گا کہ حضرت عائشہ کی شوال میں رسول اللہ کے ساتھ ہوئی، رسول اللہ کی تو شادیاں مختلف دنوں میں ہوئی، بس ان دنوں میں کیوں نہیں مستحب؟ کیا سارا اسلام جو ہے شادی کے اعتبار سے اس شادی سے ریلیٹڈ ہے؟ پہلی شادی کہ جو کامل ترین خاتون تھی اور جو صفت بھی تصور کی جائے ایک اچھی بیوی کے لیے، چاہے وہ دینی اعتبار سے چاہے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے سب سے پہلے ایمان ہونا ہی۔ اسی طرح سے بیوی کی خصوصیت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی بیوی ہونا تو وہ تھی۔ ایک خصوصیت یہ ہو سکتی ہے کہ بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کا نہ آنا، تو وہ جناب خدیجہ تھی۔ ایک خصوصیت یہ ہو سکتی ہے کہ سب کچھ بیوی اپنا مال لٹا دے شوہر پہ، تو وہ صرف جناب خدیجہ نے کیا۔ یہ خصوصیت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اولاد ہو تو وہ نسل طیبہ نسل کوثر جناب خدیجہ سے چلی۔
ایک خصوصیت یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر جس بیوی کو یاد کرتا ہو تو وہ جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے. ایک خصوصیت یہ ہو سکتی ہے کہ بیوی کو یاد کر کے شوہر روتا ہو تو وہ جناب خدیجہ کو یاد کر کے روتے تھے. البتہ روتے تھے اور بھی وجوہات کی بنا پہ تھے, بعض کی اذیت کی وجہ سے, لیکن یاد کر کے روتے تھے جناب خدیجہ کو. اتنی محبت تھی کہ جب بھی جانور ذبح کرتے تھے تو ایک حصہ جو ہے کہتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کا ہے. ان سہیلیوں کا احترام کرتے تھے, ان عزیزوں کا احترام کرتے تھے کہ جن کی نسبت جناب خدیجہ سے تھی کہ یہ گوشت, اتنی بڑی تعداد میں گوشت جو ہے کس کو دو, خدیجہ کی سہیلیوں کو. لیکن آخر میں جناب خدیجہ کے نام کو ختم کرنا چاہا جائے تو جناب سیدہ کی ایک خوشی 10 ربیع الاول کو ہوتی تھی, اور کہا جا سکتا ہے کہ 9 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول جناب سیدہ کی خوشی کا دن تھا. اور روایات میں نقل ہوا کہ وہ اس دن خوشی مناتی تھی اپنے والد اور اپنی والدہ کے عقد کے عنوان سے. اور یہی چیز ہمارے لیے دلیل ہو سکتی ہے کہ شادی کی بھی سالگرہ منائی جا سکتی ہے, لیکن واقعا اگر کامیاب ہو تو پھر تو منانے کا زیادہ حق ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب ان سارے کیونکہ موضوعات کو بیان کر دیا, لیکن جو اہم ترین موضوع ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں, بہت کچھ علامتیں رہ بھی گئی ہیں. اگر وہ علامتیں نہ بھی مانی جائیں, لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ امام کو ظہور فرمانا ہے, اور ان تمام علامتوں کے پیچھے جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہر علامت کے بعد مومنین تیار. لیکن اس جانب توجہ رہے کہ یہ کہنا کہ یہ جو علامت ہے یہ وہی علامت ہے, یہ غلط ہے. تطبیق کرنا صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ فقط ایک علامت کی جانب توجہ دلائیں کہ جو روایات میں نقل ہوا کہ جی عبداللہ جب مرے گا تو اس میں شیعوں کے لیے فرج ہے. تو پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ جب لفظ آتا ہے فرج ہے تو فرج کے معنی ہے گشائش اور آسانی. فرج کے معنی ہمیشہ ظہور نہیں ہے. لیکن اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ عبداللہ آیا یہی ہے کنگ عبداللہ آف آل سعود, یا کوئی اور عبداللہ بھی ہو سکتا ہے. تو تطبیق کی اجازت نہیں ہے. ممکن ہے یہ ہو, ممکن ہے کوئی اور. لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو بہتر ہے ہم تیار ہوں, اور اگر یہ نہ ہوا تو بھی بہتر ہے کہ ہم تیار ہو جائیں. لیکن یہ کہنا کہ یہی وہ عبداللہ ہے اور اب ظہور ہونے والا ہے, یہ کام قطعاً مناسب نہیں. بس روایت میں نقل ہوا کہ بنی فلان کا جب عبداللہ مرے گا تو اس میں شیعوں کے لیے فرج ہے. شیعوں کے لیے فرج ایسے کیا مراد, شیعوں کے لیے امید ہے, آسانی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ حکومت سالوں کے بجائے مہینوں اور دنوں میں بدل جائے گی, اختلاف ہوگا اور یہ آپس میں تقسیم ہو جائے گی. تو ممکن ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہو اور یہی وہ علامت ہو کہ جس کے بعد زمین ہموار ہو ظہور کے لیے. اور ممکن ہے کہ کوئی اور عبداللہ ہو, کوئی اور زمانہ آئے, ممکن ہے 2 سال لگیں, ممکن ہے 20 سال لگیں, ممکن ہے 200 سال لگیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اہل بیت اس سے وابستہ ہیں. اس زمانے کے حوالے سے ایک روایت امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کریں. اس کے من مات علی موالاتنا فی غیبت قائمنا, جو ہماری محبت میں مرے ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں, ماتا شہیدہ, وہ شہادت کی موت میں. اب آپ کہیں گے یہ روایت تو پہلے بھی سن چکے ہیں, من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. وہ روایت ہر زمانے کے لیے, من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو مرا آل محمد کی محبت پر وہ شہید مرا. آج کا زمانہ بھی شامل ہے, وہ زمانہ بھی شامل ہے. لیکن امام کیا فرماتے ہیں, من مات علی موالاتنا فی غیبت قائمنا, جو مرا ہماری محبت پر رہتے ہوئے ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں, وہ کیا ہے, ماتا شہیدہ. بس فرق کیا ہے, اگلے جملے میں امام فرماتے ہیں اعطى اللہ اجر الف الشہداء احد و بدر, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس غیبت کے زمانے میں ہماری محبت پہ مرنے والے کو شہادت کا درجہ دے گا, اور اجر کیا دے گا, 1000 شہدائے احد اور بدر کے برابر. یہ درجہ جو ہے ہر مرنے والے کو جو اہل بیت کی محبت میں اس زمانے میں مرے سب کو ملے گا, لیکن یہ درجہ ہر مرنے والے شیعہ کو
باقی ائمہ کے زمانے میں نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے کہ ان کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب امام سامنے تھے. یہ وہ زمانہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں امام سے محبت ہے لیکن ہم نے انہیں دیکھا نہیں. یہی وجہ بیان ہوئی بعض روایات میں کہ آخر زمانے کے مومنین کا درجہ اس وجہ سے بلند ہے کہ نہ انہوں نے امام کو دیکھا نہ انہوں نے نبی کو دیکھا, بلکہ وہ ایمان لائے سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر, یعنی کتاب کی وجہ سے ایمان لائے. سبحان اللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد جس طرح سے تو نے اس سال ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ تیرے حبیب اور تیرے حبیب کی آل کی عزاداری کرے, ہمیں اور زندگی عطا فرما کہ تیرے حبیب اور اس کی آل سے اظہار محبت کر سکیں اور آنے والے سالوں میں عزاداری کر سکیں. یا اللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ان کی حفاظت کرنے والوں کو طاقت و قدرت و عظمت و شوکت عطا فرما, ہمارے دشمنوں کو آپس سے مشغول فرما, ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے, ہمارے تمام اعزاء اور آباء و اجداد کے درجات کو بلند سے بلند فرما. جتنے مومنین دنیا سے گزر گئے اگر کچھ ان کے گناہ ہیں تو یا اللہ تجھے واسطہ ہے خون مقدس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. جتنے مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جو پریشان ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں شفا اجر و کامل عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.